گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر۔ سب سے پہلے دو روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک جامع ترمذی کی روایت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل پر جاری کر دیا، یعنی دل کے اندر فاروق اعظم کے جو جذبات ہیں وہ حق ہیں، ان کے حق ہونے پہ رسول خدا کی مہر ہے، اور ان کی جو زبان سے نکلتا ہے وہ بھی حق ہے، اور اس کے حق ہونے پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے۔ اور دوسری وہ روایت جو صحیح بخاری میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزریں ان قوموں اور امتوں کے اندر محدث گزریں۔ ایک ہے محدث دال کے نیچے زیر حدیثیں بیان کرنے والا، اور ایک ہے محدث دال کے اوپر زبر ملہم من اللہ، یعنی جس کے دل پر اللہ کی طرف سے الہام ہو، جس کے دل میں اللہ حق بات کو ڈال دے، آنے والی بات کو ڈال دے، اسے کہتے ہیں محدث۔ فرمایا پہلی قوموں میں گزریں، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب بھی کسی مشکل معاملے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے رائے طلب کی، ہر ایک صحابی نے اپنی فکر اور سوچ کے مطابق رائے دی، لیکن جو رائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی اسی کے مطابق اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ متعدد آیات ایسی ہیں کہ فاروق اعظم کی جو رائے زمین پہ تھی اللہ نے آسمانوں سے اسی رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ چند ایک بطور نمونے کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، دل کیا کہ اللہ نے طواف کی نعمت عطا کی ہے، شکرانے کے 2 نفل ادا کر لوں۔ اب کس جگہ پہ ادا کروں؟ چونکہ اللہ کے نبی جہاں ادا کرتے باقی پیچھے والی امت نے بھی اسی جگہ کو پکڑنا تھا۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمہاری کیا رائے؟ ہر ایک صحابی نے اپنے مزاج کے مطابق رائے دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کعبہ بھی بنائے ابراہیمی ہے، ہمارا دین بھی دین ابراہیمی ہے، آپ بھی ابراہیم کے خاندان سے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے آپ مقام ابراہیم کے پاس یہ 2 رکعت ادا کریں۔ اب اللہ کے نبی تو اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں چل سکتے تھے، ابھی اسی حالت میں تھے کہ جبرائیل قرآن لے کے آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس ہی یہ 2 رکعتیں ادا کریں، یعنی جو رائے عمر کی زمین پہ اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر جب کافروں کے 70 قیدی آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ ہر ایک نے اپنی رائے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دی یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے کوئی خدمت لے کے چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی نہیں یا رسول اللہ یہ دشمن خدا ہیں، دشمن مصطفیٰ ہیں، ایسا کریں ہر ایک رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار دیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کرے۔ اللہ کے نبی چونکہ رحیم و کریم زیادہ تھے، صدیق کی رائے پسند آئی، فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، جو فاروق اعظم نے رائے دی تھی انہیں قتل کر دیا جائے، اللہ نے اسی کو قرآن کی آیت بنا کے اتارا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض کہ جو فاروق اعظم کی رائے زمین پہ وہی رائے اللہ کی آسمان پہ۔ چنانچہ ایک اور موقع پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا مخلص صحابی تھا، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا نے وصیت کی ہے کہ آپ کی قمیص مبارک میں ان کو کفن دوں۔ آپ نے اپنی قمیص مبارک عطا کر دی، اور میرے ابا کی خواہش تھی کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، آپ نے حامی بھر لی۔ جب آپ جنازے کے لیے جانے لگے فاروق اعظم آگے آئے یا رسول اللہ آپ کے دامن کو پکڑ کر کہ اللہ نے آپ کو منع نہیں فرمایا اس کا جنازہ پڑھانے سے؟ آپ نے فرمایا اے فاروق، اے عمر،
میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں. استغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کریں. او لا تستغفر لہم، یا مغفرت کی دعا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے. تو میرے اللہ نے 70 کا قید، 70 کا عدد ذکر کیا. پیارے نبی کتنے رحیم و کریم تھے. میں 70 سے بھی زائد مرتبہ استغفار کروں گا. اب فاروق اعظم کا دل نہیں کر رہا. ادھر اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے اپنے نبی کی بھری ہوئی حامی کو بھی پورا کیا، لیکن ساتھ ہی جبرائیل قرآن لے کے آگے. جو عمر کے دل میں آیا، جو عمر کی زبان پہ آیا، اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر جائے منافقوں میں سے تو کبھی کسی کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور کبھی کسی کی قبر پہ کھڑے نہ ہوں. تو جو عمر کی رائے زمین پر، اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا. ایک اور واقعہ کہ جب ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا کہ پردہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کریں. کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر نیک و بد قسم کے لوگ آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں پردہ کریں. کہا عمر مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں. ادھر یہ بات ختم ہوئی، ادھر جبریل امی قرآن کی آیت لے کے آگے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں، ایمان والی عورتوں سے کہیں اپنا گھونگھٹ اپنے چہرے پہ ڈال کے رکھیں. یعنی پردے کا حکم نازل ہو گیا. فاروق اعظم کی جو خواہش اور رائے زمین پہ تھی اسی کو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. اور ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے بہتان لگایا. آپ نے اسی پریشانی میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا ان کی آراء اور مشورہ لینے کے لیے. سب نے اپنی رائے دی. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو سیدنا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا تھا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے کیا. تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اگر اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اللہ کی ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ عمر کی زبان سے الفاظ نکلے تو اللہ تعالی نے جب امی عائشہ کی پاکی اور تطہیر کو بیان کیا، یہی الفاظ اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جیسے عمر نے یہ کہا باقی صحابہ کو بھی سن کے یہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو کتنے عظیم صحابی ہیں فاروق اعظم کہ جن کی رائے وہ ایک قانون بنے قیامت تک کے لیے. ہم میں سے کسی کی رائے ایسی نہیں وہ پاکستان کا آئین بن سکے، کسی علاقے کے لیے اتھارٹی بن سکے، کسی علاقے کے لیے حجت بن سکے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عبقری شخصیت ہے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے بول اللہ کا قرآن بنے.